عبدالرحیم محدث دہلوی فرما رہے ہیں اور تم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا جو ہے وہ امام مانتے ہو، محدث مانتے ہو، وہ بھی اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ بات غلط ہوتی تو کبھی وہ نہ لکھتے، بھلے والد گرامی نے بیان کر دیا ہو۔ حالانکہ ان کے والد گرامی کا بیان کر دینا بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اس لیے کہ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، صوفی تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی اور میرے ہاتھوں میں ابھی تک زردے کے زعفران کی خوشبو موجود تھی۔ یہ صرف خواب کی بات نہیں ہے، خواب میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے حقیقت میں کھلا دیا کہ عبدالرحیم تم میرے چہیتے ہو، اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے تم نڈھال ہو گئے ہو تو روزہ بھی تمہارا نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ خواب میں کھا لینے اور پی لینے پہ نہیں لگتا، اور خواب کے ذریعے میں تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس بھی مٹا دیتا ہوں۔ حضور نے زردہ کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، اور اس کے بعد جب شاہ صاحب بیدار ہوئے تو ہاتھ میں جو ہے وہ زعفران کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں عقیدت مندوں نے احتیاطاً میرے ہاتھ دھو کر پانی کو محفوظ کر لیا اور تبرکاً اس سے روزہ افطار کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ کہاں ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو امام الہند ماننے والے، کہنے والے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کئی قسم کے شرک تمہاری بنیاد پر، تمہارے عقیدے کی بنیاد پہ کئی قسم کے شرک وابستہ ہے، اس پہ لپٹے ہوئے۔ پہلا شرک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں روزے کی حالت میں شاہ عبدالرحیم صاحب کی حالت دیگر ہو گئی۔ اس کا علم سرکار کو کیسے ہوا؟ کیسے ہوا علم؟ شاہ عبدالرحیم دہلی میں رہے ہوں گے اور حضور علیہ السلام مدینے میں، کیسے علم ہوا اس بات کا کہ عبدالرحیم جو ہے وہ نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، روزہ توڑنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد مدد کی طاقت کیسے آئی؟ یہ زردہ حضور علیہ السلام کی قبر انور میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے زردہ آپ نے کھلایا؟ اب وہ زردہ صرف خواب کی بات نہیں تھی، شاہ صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ میں جب بیدار ہوا ہوں تو میرے ہاتھ میں زردے کی جو ہے وہ خوشبو بھی تھی۔ جس طرح سے آپ جو ہے کوئی مرگن چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں خوشبو آتی رہتی ہے نا۔ زردہ ہی اگر آپ بنا کے کھائیں، اس میں زعفران زیادہ ہو تو زعفران کی خوشبو آپ کے ہاتھوں میں بھی آنے لگی گی۔ تو وہ جو روحانی طور پر حضور علیہ السلام نے کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا، روزہ بھی نہ ٹوٹا اور بھوک اور پیاس بھی مٹ گئی۔ یہ صرف دو واقعات میں جو ہے وہ مثال کے طور پر بیان کیا ہوں شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کی کتاب انفاس العارفین سے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، شرک کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرما دیا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اب تم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جائز اور ناجائز طریقے سے اسے حاصل کرو گے۔ مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک کا خاتمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زندگی میں کر دیا، اپنی قربانیوں کے ذریعے کر دیا، اپنی دعوت کے ذریعے کر دیا، تبلیغ کے ذریعے کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام کو اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کی امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ ہاں ڈر تھا، اس بات کا تھا کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، اور تم پوری امت کو مشرک قرار دے رہے ہو۔ شرک کی تعریف تم نے نہیں جانی، قرآن اور سنت کی عنایتوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ صفتوں کو کوٹ کیا تھا، لیکن وقت کم ہے۔ میں آپ کو چارٹ جو ہے وہ صرف بتا دوں کہ کون کون کتنی صفتیں ہیں کہ اللہ کے لیے بھی وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ سمیع کی صفت اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے، بندوں کے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ بصیر کی بھی صفت بیان کی گئی ہے، رؤوف ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، رحیم ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، رب ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، حی ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، مولا ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، مدبرات الامر کی صفت بیان کی گئی ہے، منعم کی صفت بیان کی گئی ہے،
قوی کی صفت بیان کی گئی ہے، محی کی صفت بیان کی گئی ہے، ممیت کی صفت بیان کی گئی ہے، مغنی کی صفت بیان کی گئی ہے، اور مسجود کی صفت بیان کی گئی ہے، وفات دینے کی نسبت بیان کی گئی ہے، کریم کی صفت بیان کی گئی ہے، شکور کی صفت بیان کی گئی ہے، خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا، اس کی صفت بھی اللہ اور بندوں کے لیے بیان کی گئی ہے، جبار کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، متکبر کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، مومن کی صفت بھی اللہ کے لیے اور بندے کے لیے بیان کی گئی ہے، حفیظ کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، شہید کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، ولی کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، نور کی صفت بھی بیان کی گئی ہے، اور مستعان کی بھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ 30 صفت تو وہ ہیں جو میں نے کوٹ کیا ہے، آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں نے ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 20-25 صفتیں اور ہیں جو اللہ کے لیے بھی بیان کی گئی ہے اور مخلوق کے لیے بھی بیان کی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت۔ استعانت بڑا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانا یستعینو، استعانت مدد طلب کرنا۔ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی لفظ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھ سے مدد طلب کرو۔ شرک کی تعلیم دی سرکار نے۔ نسائی کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، حوالہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا جن کی عورتوں کو، کنیزوں کو مسلمانوں نے جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا، اور ریکویسٹ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے غلام، ہماری عورتوں کو آپ واپس کر دیجئے، مجاہدین اسلام نے انہیں جو ہے وہ غلام بنا لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ان سے؟ نسائی کتاب الہبا حدیث نمبر 3688، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وہ جب آیا، وفد تھا، حوازن اس کا قبیلے کا نام تھا، حوازن، وہ جب آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب ریکویسٹ کی تو فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، فَقُومُوا تو تم کھڑے ہو جانا، فَقُولُوا اور تم کہنا، إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ کس بات پر؟ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، ہم مسلمانوں کے اوپر اور مومنین کے اوپر اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تعلیم دی؟ اس کے بعد ہوا وہی، وہ لوگ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے جو ہے وہ یوں ہی کیا کہ کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور انہوں نے کہا اِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کے سلسلے میں ہم مومنین پر، مسلمین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا یہ لفظ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم جو ہے وہ خود دی کہ تم اس طرح سے جو ہے مجھ سے مدد طلب کرنا۔ کیا یہ شرک ہے؟ اس لیے حکم شرک لگانے میں بہت احتیاط سے جو ہے وہ کام لینے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک فتنہ جو ہے وہ برپا ہے کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے یہودیوں کو وارننگ دی، بخاری کتاب الجزیہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کو جو ہے وہ وارننگ دی اور فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کس کی ہے زمین؟ بتائیے کس کی ہے زمین؟ لیکن آپ نے یہودیوں کو وارننگ دے دی، آپ نے کہا کہ یا تو جزیہ دے دو یا تو یہاں سے نکل جاؤ، اور اگر تم نہیں دیتے، نہیں کرتے تو سن لو اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، بے شک زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جو خالی زمین ہوتی ہے، فارسٹ کی زمین،
فورس کی زمین، بہکی کی روایت ہے، فرمایا موطان الارض للہ و رسولہ، کہ خالی زمینیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ سرکار کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ میں تو بندہ ہوں، میری تعظیم بندوں جیسی کرو، مالک تو سب کا اللہ ہی ہے، زمین اسی کی ہے، لیکن نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو وارننگ دی۔ بخاری کی روایت ہے کہ ان کو فرمایا کہ یہ خالی زمین ہے، تم یا تو جزیہ دو اور نہیں دیتے تو جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور پھر خالی زمینوں کے بارے میں فرمایا۔ اور بہقی سنن الکبریٰ کی بھی روایت ہے، عادی الارض للہ و رسولہ، کہ یہ جو زمینیں ہوتی ہیں خالی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح کی بے شمار روایتیں، میں آج جن روایتوں کو میں نے کوٹ کیا تھا، آدھی روایتیں بھی میں نے بیان نہیں کی ہے، اس لیے کہ وقت کی پابندی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن شرک کے سلسلے میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کی کسی صفت کو بندے کے اندر تسلیم کرنا مطلقاً شرک نہیں ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب جیسا ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ کا ہے، کہ اللہ کا بھی ذاتی ہے، حضور کا بھی ذاتی ہے۔ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے۔ کوئی یا یہ کہے کہ جیسے اللہ کا علم فنا نہیں ہو سکتا، حضور کا بھی علم فنا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا چاہے علم غیب ہو یا طاقت و قوت ہو، اختیارات ہوں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جب حضور کی خصوصیات کو ہم نے عطائی مانا اور اللہ کی خصوصیات کو ذاتی مانا تو شرک کہاں ہوا؟ کیا ذاتی اور عطائی دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں اور شرک کے فتوے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ میں یہ فتوے بازی انتشار کا سبب بن گئی ہے، اختلاف کا سبب بن گئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ کو صحیح بات جو ہے وہ سمجھائی جائے، صحیح عقائد سمجھائے جائیں قرآن و سنت کی بنیاد پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی باتیں مختصراً میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس سے مسئلہ شرک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں جو ہے وہ عقائد حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیزان گرامی، MUF مسلم یونٹی فاؤنڈیشن یہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا تحفظ کیا جائے اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اسے سنجیدہ اور سائنٹیفک انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور ویڈیو CD کے ذریعے سے اس دعوت کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ MUF کا مشن اور مقصد یہی ہے، اور یہ اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے فلسفہ تقلید کے موضوع پر جو ہے وہ آپ نے سنا، اور یہ دوسرا پروگرام ہے۔ MUF کے ذریعے اس طرح کے پروگرامات ہوتے رہیں گے تاکہ بھیونڈی میں ہی نہیں، ہم MUF کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بھیونڈی سے شروع ہونے والی اس تحریک کی تائید اور حمایت اور مدد اور معاونت کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ سب لوگ کہیے زور سے انشاءاللہ۔ MUF کی آپ تائید، حمایت، معاونت اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمیں دعوت اور تبلیغ کا کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ MUF کی یہ ویب سائٹ ہے جو شروع ہو چکی ہے، آپ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کل سے، اور انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں، اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا جو ہے وہ عقیدے کا تحفظ، ان کی مذہبی، دینی، ملی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خطابات کے سلسلے میں ہندوستان میں تقریباً 600 پروگرامات خطابات کے میرے ہو چکے ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ تبلیغی جماعت ایک جو ہے وہ کیسٹ ہے، اس کو سننے کے بعد آسٹریلیا کے سڈنی میں 16 افراد نے جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 16 افراد نے اس تقریر کو سن کے صرف جو ہے وہ توبہ کر لی۔
حق کیا ہے انہیں سمجھ میں آ گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کے بے شمار واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن سڈنی کا صرف ایک واقعہ میں نے بیان کیا. تبلیغی جماعت وہ تقریر میری جو ہے وہ موجود ہے، آپ جو ہے وہ اسے حاصل کر کے سن سکتے ہیں. اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ سارے حقائق کو بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہمیں فون آتے ہیں کہ یہاں پہ امام کی ضرورت ہے، یہاں پہ مقرر کی ضرورت ہے، یہاں پہ مناظرے کی ضرورت ہے، مناظر کی ضرورت ہے، لٹریچر کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے. تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر جگہ اہل سنت و جماعت میں بڑی بے بسی محسوس ہو رہی ہے. اس لیے اس بے بسی کو دور کرنے کے لیے ہر گوشے سے، دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ہمارے رابطے میں رہیں، ہم ان کی جو ہے وہ مذہبی، ملی اور مسلکی ضرورت کو پورا کر سکیں. اس کے لیے جو ہے یہ ویب سائٹ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور MUF کے ذریعے انشاءاللہ یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ MUF کا جو ہے وہ ساتھ دیں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور اس مشن میں ہماری معاونت فرمائیں. تو لیجئے روح پرور منظر جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. ہمارے دو مہمان ڈاکٹر یاسین قاضی صاحب اور بمبئی سے ہمارے تشریف لائے ہوئے ریاض بھائی، ریاض کے رڑیا صاحب، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ ویب سائٹ کی اوپننگ کریں گے اور افتتاح کریں گے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مسلم یونٹی فاؤنڈیشن، مسلم یونٹی فاؤنڈیشن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چند اعلانات سماعت فرمائے لیں. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، مجاہد سنیت کے بیانات، خطابات ہندوستان بھر میں نہیں بیرون ممالک میں بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ہندوستان میں جگہ جگہ پروگرام ہو رہا ہے. آج کا یہ پروگرام بھی آپ نے سماعت فرمایا. انشاءاللہ العزیز 1 مئی بروز سنیچر بھوسار محلے میں بھارت میڈیکل کے سامنے راہ معاشرہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے نماز عشاء کے بعد. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. 1 مئی بروز سنیچر بھارت میڈیکل کے سامنے بھوسار محلے میں، اور 2 مئی کو چیتا کیمپ بامبے میں فلسفہ تقلید کانفرنس منعقد کی گئی ہے. 2 مئی کو چیتا کیمپ بامبے میں، جہاں پر مقرر خصوصی مجاہد سنیت حضرت مولانا یوسف رضا قادری صاحب ہوں گے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، اشفع لنا یا حبیبی یوم الجزاء، اشفع لنا یا حبیبی
شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى كشفت منك ظلمة الظلمات كشفت منك ظلمة الظلمات أنت بدر الدجى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى هذا قول غلامك العشقي هذا قول غلامك العشقي منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليك وسلم دعا کے لیے ہاتھوں کے لیے مل کر آپ میرے ساتھ مناجات پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے یا الہی نام آمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو
جب دفن کرنے قبر میں غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، میرے اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، قصداً ہونے والے سہواً ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پروردگار ہم سب کی مغفرت